بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 45 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ناول لا رہے ہیں ٹوٹا ہوا تارا، آواز کانیتا، مصنف سمیرہ شریف ٹور، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ یہ ناول مکمل ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر 0333249537 یا پھر کال نمبر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 45 صفحہ نمبر 418 سے۔ وہ کالج میں تھی۔ صبح اس کی انا سے بات ہوئی تھی۔ انا سے بات کرتے ہوئے وہ بڑی ڈل سی لگی تھی۔ اس نے سوچا کہ گھر جا کر وہ اس سے تفصیل سے بات کرے گی۔ ویسے بھی آج ان لوگوں کے ہاں مہندی کا فنکشن تھا۔ اس کا ارادہ صرف بارات اور ولیمے کے فنکشن میں جانے کا تھا۔ انا کے بار بار اصرار کے باوجود اس نے آج کے فنکشن میں شامل ہونے سے معذرت کر لی تھی۔ جواباً انا نے خفا ہو کر کال بند کر دی تھی۔ باقی کا سارا وقت اس کا کالج میں انا کی خفگی کو ہی سوچتے گزرا تھا۔ 9 بجے کے قریب وہ دوستوں کے ساتھ کینٹین میں آ گئی۔ ابھی ان لوگوں نے آرڈر ہی کیا تھا کہ شہوار کا موبائل بجنے لگا۔ یہ کل مصطفیٰ کا دوبارہ دیا جانے والا موبائل تھا۔ اس نے بات بگڑنے کے ڈر سے رکھ لیا تھا، مگر موبائل کی موجودگی سے وہ خوامخواہ سارا وقت جھنجھلاتی بھی گئی۔ اس نے بیگ سے موبائل نکال کر دیکھا تو مصطفیٰ کا نام دیکھ کر اس نے دوستوں سے کہا، ایکسکیوز می، میں آتی ہوں۔ وہ سائٹ پر آ گئی۔ السلام علیکم۔ اس نے بہت سنجیدگی سے کال ریسیو کی۔ وعلیکم السلام۔ دوسری طرف مصطفیٰ نے کہا، کیا کر رہی ہیں، بزی تو نہیں؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ نہیں۔ کہاں ہے اس وقت؟ مزید پوچھا۔ کیوں؟ آپ کی لوکیشن ٹریس کرنے والی چپ آپ کو بتایا نہیں کہ اس وقت کہاں ہوں؟ وہ طنزیہ لب و لہجے میں خود کو کہنے سے باز نہیں رکھ پائی تھی۔ اچھی بات ہے اور خوش آئند بھی۔ اس مفاہمتی عمل سے اندازہ ہوا کہ ابھی آپ اتنی عقل سے پیدل نہیں ہوئی جتنا آپ شو کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ دوسری طرف سے طنزیہ لب و لہجے کی حد کی گئی تھی، وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ شہوار کا ضبط سے برا حال ہونے لگا۔ کیوں کال کی ہے؟ وہ سلگ اٹھی تھی۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ فوراً موبائل آف کر کے گھر جا کر واپس اس کے روم میں پھینک دے، مگر کل صبح والا مصطفیٰ کا رویہ اسے ازبر تھا۔ ورنہ کس کے ساتھ آئی تھی کالج؟ وہ اس کے سوال کو نظر انداز کیے پوچھ رہا تھا۔ انکل کے ساتھ۔ سارا دن خیریت سے گزرا؟ وہ مزید پوچھ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے تک تو خیریت ہی تھی۔ اس نے بھی سلگ کر طنزیہ کہا، مجھے آپ کو یہ بتانا تھا کہ آج ولید لوگوں کے ہاں مہندی کا فنکشن ہے۔ ولید نے بطور خاص رات کو شامل ہونے کو کہا ہے۔ ویسے تو میرا رات کو واپسی کا پروگرام تھا، مگر اب کوشش کروں گا کہ شام تک لوٹ آؤں۔ بھابھی کو میں فون کر کے بتا چکا ہوں، آپ نے بھی ساتھ چلنا ہے، ساتھ بھابھی بھی ہوں گی۔ سجاد بھائی چھوڑ آئیں گے، میں سیدھا وہیں سے ولید کے ہاں آؤں گا۔ ماں جی گھر پر رہیں گی کہ دریا آ رہی ہے، ورنہ وہ بھی ساتھ چلتی۔ سن رہی ہیں نا میری بات؟ وہ بات کرتے کرتے اس طرف سے مکمل خاموشی پا کر پوچھنے لگا۔ جی سن رہی ہوں۔ کاش آپ باقی باتیں بھی اسی توجہ سے سن لیتی تو اتنے مسئلے نہ اٹھتے۔ اگر میرے ساتھ اسی طرح کی کوئی بات مزید کی تو میں کال بند کر دوں گی۔ مجبوری نہیں ہے مجھے کہ میں آپ کی طنزیہ باتیں سنوں۔ وہ کون سا کم تھی، ایک دم چٹک کر کہا۔ ہاں بہت اچھی طرح آپ کی خود مختاری کا اندازہ ہو چکا ہے، اور ایک بات میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ میں آپ کی اس ٹون کا عادی نہیں ہوں۔ میرے ساتھ دھمکیوں والا سلسلہ نہ رکھیں۔ جوابی کارروائی کے طور پر میں محض دھمکیوں پر گزارا نہیں کرتا بلکہ عملی مظاہرہ کرتا ہوں۔ مصطفیٰ کے طنزیہ لب و لہجے پر اس نے سلگ کر کال بند کر دی تھی۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے ہیں۔ اس کا دل جلنے لگا۔ وہ واپس پلٹی کہ موبائل پھر بجنے لگا۔ اس نے خوف سے مصطفیٰ کے نام کو دیکھا۔ کال بند کیوں کی تھی؟ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا تو مصطفیٰ کی سخت آواز سنائی دی، آپ کے شاہی فرمودات اس قدر بھی نایاب نہیں کہ میں اپنا وقت ضائع کرتی۔ شہوار، مصطفیٰ نے ٹوکا۔ وہ سر جھٹکی۔ آپ تیار ہو کر ضرور چلی جائیے گا، بابا کو میں کہہ دوں گا، وہ آپ کو 3 بجے کالج سے پک کر لیں گے۔ گھر جا کر تیار ہو کر انا کے ہاں چلی جائیے گا۔ وہ دوبارہ یاد دہانی کروا رہا تھا۔ آپ نے کہہ دیا اور میں نے سن لیا، مگر میرا فی الحال آج کے فنکشن پر جانے کا قطعی موڈ نہیں۔ بارات اور ولیمے پر چلی جاؤں گی، اس نے قطعیت سے کہا تھا۔ آپ نے آج جانا ہے اور ضرور جانا ہے، میں انکار نہیں سنوں گا، یہ بات فائنل ہے۔ مگر میں کہہ چکی ہوں کہ میرا موڈ جانے کا بالکل بھی نہیں، اس لیے آپ لوگ مجھے فورس مت کریں۔ رہ گئی انا تو صبح اسے کال کر کے ایکسکیوز کر چکی ہوں، اس نے صاف انکار کیا۔ اوکے، اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے نہیں جاتی، مصطفیٰ نے تلخی سے کہہ کر خود ہی کال کاٹ دی تھی۔ شہوار نے لب بھینج لی۔ ابھی وہ دوستوں کے ساتھ کھا پی ہی رہی تھی، اس کے موبائل پر شاہزیب صاحب کی کال آنا شروع ہو گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا میں آپ کو پک کرنے آیا ہوں، آپ جلدی باہر آ جائیں۔ اف، انہوں نے کال کاٹ دی تھی۔ شہوار نے گہرا سانس لیا۔ وہ دوستوں کو بتا کر باہر آئی تھی۔
میں ادھر سے گزر رہا تھا، ایک میٹنگ کے لیے جانا تھا، سوچا کہ تمہیں پہلے پک کر لوں۔ اس کے گاڑی میں بیٹھنے پر انہوں نے بتایا تو وہ سر ہلا گئی۔ وہ اسے گھر ڈراپ کر کے خود چلے گئے اور اندر آئی تو سبھی اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ کینٹین سے وہ کھا کر آئی تھی، چینج کر کے نماز ادا کر کے وہ لیٹ گئی۔ اس نے سوچا کہ وہ رات میں انا کو کال کر کے ایک بار پھر اپنے نہ آنے کی معذرت کے ساتھ اس کے ڈر رویے کی وجہ بھی ضرور پوچھے گی۔ رات دیر تک ڈھولک کا پروگرام رہا تھا اور نیند نہ آنے کی وجہ سے وہ ساری رات جاگی تھی۔ فجر کے بعد وہ سوئی تو صبح صبح شیوار کی کال سے آنکھ کھل گئی تھی۔ شیوار سے بات کرتے ہوئے بھی وہ بس ہوں ہاں کرتی رہی۔ شیوار نے آج کے فنکشن کی طرف سے معذرت کر لی تھی، وہ اس سے خفا ہو گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ شیوار اسے کال بیک کرے گی، مگر شیوار کی کال نہ آئی تو اس نے سنجیدگی کے ساتھ اس کے ساتھ ناراض ہونے کا سوچا۔ وہ 12 بجے کے قریب سو کر اٹھی تھی۔ آج گھر میں مہندی کا فنکشن تھا، گھر پر سبھی تھے، لان کو سجایا جا رہا تھا، ایک طرف سٹیج بنوایا جا رہا تھا، فنکشن ارینج کرنے والے ورکرز سارے گھر کو سجا رہے تھے۔ 2 بجے تک وہ ماما کے ساتھ گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں الجھی رہی۔ شام کو مہمان آنا شروع ہو جانے تھے۔ وہ رات میں پہنے جانے والے سب کے ڈریسز استری کروا کے ان کے کمروں میں بھجوا کر فارغ ہوئی تو نہانے گھس گئی۔ نہا کر نکلی تو ماما اس کے روم میں موجود تھی۔ میں کب سے تم سے بات کرنے کا سوچ رہی تھی، مگر سارا دن مصروفیت میں ہی وقت نہیں ملا۔ تم ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو، ماما نے کہا تو وہ گیلے بال ٹاول میں لپیٹ کر ان کے پاس ہی بستر پر بیٹھ گئی۔ رات میں نے تمہیں سوچنے کو کہا تھا، تم بتاؤ کیا سوچا بیٹا؟ تم پر کوئی زبردستی نہیں، اگر دل نہیں مانتا تو بھی بتا دو، میں بھائی صاحب کو منع کر دوں گی، ماما نے کہا تو وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ یہ رشتہ طے پاتا یہ تو خود اس کی خواہش تھی، مگر اب سب کی باتوں سے جب یہ علم ہوا کہ ولید اس کے جذبات و احساسات سے بے خبر نہیں تھا، گویا دل مرجھا سا گیا تھا۔ ولید نے اسے جان بوجھ کر نظر انداز کیا تھا، کیسا تکلیف دہ احساس تھا، اور وہ خود لڑکی ہو کر کیسے اس کے سامنے کھل جاتی، اور روشانے سے کیتی کے بارے میں سن کر تو ولید کی طرف سے مکمل طور پر مایوس ہو گئی تھی۔ خود کو سمجھا لیا تھا، بڑی مشکل سے دل کے جذبات پر بند باندھا تھا، تو اب یہ نیا سلسلہ چل نکلا تھا۔ کیا ولید محض بڑوں کے فیصلے کو قبول کر رہا ہے یا اس کے جذبات و احساسات کو سمجھتے ہوئے دل سے رشتہ بنا رہا ہے؟ اس سوال نے انا کے دل و دماغ میں قیامتیں برپا کر رکھی تھی۔ ماما، جو آپ لوگوں کو مناسب لگے کریں۔ دل بہک بہک کر اس رشتے سے سر جھکانے پر تیار تھا، مگر عزت نفس اور خودداری کے مسئلے روک رہے تھے۔ اس نے سب باتوں کو ایک دم نظر انداز کرتے دل کی بات مان لی۔ ماما ایک دم مسکرا دی۔ خوش رہو، جیتی رہو ولید، ہم سب کی خوشی تھا، مجھے یقین ہے تم دونوں کے لیے یہ رشتہ بہت مناسب رہے گا، ماما نے کہا تو وہ محض سر جھکا گئی۔ ماما نے بہت محبت سے اس کی پیشانی چوم لی تھی۔ رات روشنی اور احسن کی مہندی کا ہی فنکشن ہوگا، تم اچھی طرح تیار ہو جانا، بلکہ میں روشنی کو کہتی ہوں، وہ تم کو تیار کر دے گی۔ شام تک تم دونوں کی منگنی کی رسم ہوگی اور پھر رات میں احسن کی مہندی۔ ماما نے طے شدہ پروگرام بتایا تو اس نے سر ہلا دیا۔ اور ہاں، تم اپنی دوست شیوار کو بھی بلا لیتی، ماما نے اٹھتے ہوئے کہا تو اسے ایک دم شدت سے شیوار کی کمی محسوس ہونے لگی۔ میں نے اسے آج کہا بھی تھا آنے کو، مگر اس نے منع کر دیا، بارات اور ولیمے پر آئے گی۔ آ جاتی تو اچھا تھا، تمہارا بھی دل بہل جاتا، روشنی کی تو خود رسم مہندی ہوگی، تم تنہا سب کیسے کرو گی، ماما نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں ماما، کافی لوگ ہوں گے، اتنی لڑکیاں ہو جاتی ہیں، جاننے والوں کی اور ارد گرد کی بھی، اس نے تسلی دی تو ماما نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تمہارے لیے میں نے خصوصی طور پر بوتیک سے سوٹ اور دوسری اشیاء منگوا لی تھی۔ 3 بج رہے ہیں، مغرب کے بعد منگنی کی رسم ہوگی، روشنی کو کہتی ہوں بیٹیشن بھی گھر آ جائے گی، وقت پر تیار ہو جانا، ماما کی ہدایت پر اس نے سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ وہ سو کر اٹھی تو مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ اس نے موبائل دیکھا تو انا اور مصطفیٰ دونوں کی ان گنت کالز تھیں۔ شیوار کے اندر ایک بار پھر انا کی شدید خفگی کا ملال جاگا۔ کچھ نہیں ہوتا، بارات والے دن جاؤں گی تو خود ہی مان جائے گی، اس نے خود کو تسلی دی۔ ابھی اس نے انا کو کال بیک کرنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ دھڑام سے کوئی روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ نمبرز ڈائل کرتی فوراً متوجہ ہوئی۔ آپ؟ اپنے سامنے مصطفیٰ کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ میں پچھلے 2 گھنٹوں سے کالز پر کالز کر رہا تھا، پک کیوں نہیں کر رہی تھی؟ وہ آتے ہی بم کی طرح پھٹا تھا۔ وہ جو نیند تراز تھی فوراً سیدھی ہوئی۔ شیوار نے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھا، سونے سے پہلے وہ موبائل کو سائلنٹ پر لگا چکی تھی۔ میں سو گئی تھی، مجھے کال کا علم نہیں ہو سکا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ مصطفیٰ نے اس کے جواب پر اسے دیکھا، وہ بھی بستر پر ہی تھی، دوپٹہ بے پرواہی سے کندھے پر تھا اور بالوں کی چوٹیاں ایک طرف جھول رہی تھی۔ مصطفیٰ کی یوں دیکھنے پر شیوار نے سٹ پٹا کر اپنا دوپٹہ درست کرتے بستر چھوڑا تھا۔ جلدی سے تیار ہو جائیں، ہمیں کچھ دیر بعد ولید کی طرف جانا ہے، بھابھی کو میں کہہ آیا ہوں، وہ تیار ہو رہی ہیں، آپ بھی جلدی کریں، اتنی دیر میں بھی چینج کر لوں گا، وہ کہہ کر پلٹا۔ مگر میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں نہیں جا رہی، اس نے بے پرواہی سے کہا تو پلٹتا مصطفیٰ رک گیا۔ آپ مجھ سے بحث کرنا چاہ رہی ہیں کیا؟ اچانک وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ دماغ خراب نہیں ہے مینا،
میں نے سادہ انداز میں جانے سے معذرت کی، ویسے بھی میں انا سے معذرت کر چکی ہوں، اس نے دو بدو کہا تو مصطفیٰ نے ایک دم غصے سے اس کو گھورا۔ میں آپ کو کہہ چکا تھا کہ تیار ہو کر مغرب تک بھابھی کے ہمراہ چلی جائیے گا، میں کال پر کال کرتا رہا اور آپ نے ریسیو تک نہیں کی، مجبوراً مجھے سب کچھ وہیں چھوڑ چھاڑ کر گھر آنا پڑا۔ آپ جانتی ہیں کہ میرا کتنا ٹائم ضائع ہوا ہے آپ کو بار بار کال ملانے کے چکر میں۔ وہ سخت برہم ہو رہا تھا۔ میں تو آپ کو تبھی انکار کر چکی تھی، خواہ آپ نے زحمت کی۔ اس کا انداز ہنوز تھا، مصطفیٰ کا جی چاہا کہ کھینچ کر ایک ہاتھ تو ضرور جڑ دے اس کو۔ شیوار میرا دماغ خراب نہ کریں، میں چینج کرنے جا رہا ہوں، تب تک آپ مجھے ریڈی ملیں۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے وہ جس قدر تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے نکل بھی گیا۔ خواہ وہ کلسی اور ہاتھ میں پکڑا موبائل غصے سے بستر پر پھینک دیا۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی، وہ سر جھٹکتے واش روم میں گھس کر وضو کرنے لگی۔ بیوٹیشن نے دونوں کو تیار کر دیا تھا، روشنی تو سادگی میں ہی رہی تھی، بس ہلکا پھلکا میک اپ کیا گیا تھا۔ ماما نے بوتیک سے جو سوٹ منگوایا تھا وہ کافی ہیوی تھا، اس نے میک اپ بہت لائٹ کروایا تھا، جیولری سے اس نے گریز کیا تھا، بس کانوں میں ٹاپس اور ہاتھوں میں چوڑیوں پر ہی اکتفا کر لیا گیا، اس سے بھی اس کا حسن نکھر گیا تھا۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری لگ رہی ہو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ولید بھائی ڈائریکٹ شادی کا ہی نہ کہہ دیں۔ بیوٹیشن نے جیسے ہی دوپٹہ سیٹ کر کے روشنی کے سامنے کیا تو اس نے فوراً کہا، بکو مت۔ ولید کے نام پر اس کا چہرہ ایک دم بلش ہوا تھا۔ او ہو لڑکی شرما رہی ہے، اس نے مزید چھیڑا، تم ولی بھائی کی دلہن بنتی یا بابا کی نہیں؟ میری بھی خواہش تھی، روشنی نے کہا تو اس نے اسے دیکھا۔ اور تمہارے بھائی کی خواہش کیا تھی؟ انا کا جی چاہا کہ اس سے پوچھے مگر بس مسکرا کر رہ گئی۔ تم نے شیوار کو نہیں بلایا، اسے بتایا کہ یہ فنکشن ہے؟ بیوٹیشن اپنا سامان سمیٹنے میں لگ گئی تھی، روشنی کو یاد آیا تو پوچھا، کل تب تو مجھے خود کب معلوم تھا، اور آج سے پہر خود بھی ڈسٹرب تھی، اس کے بعد شیوار کو اتنی کالز کی، کل تک تو اس کا سیل ہی بند تھا، اب آج صبح اس نے آن کیا تو اب کالز ہی پک نہیں کر رہی۔ مصطفیٰ بھائی تو ضرور آئیں گے، ہو سکتا ہے وہ ان کے ساتھ ہی آ جائے، اس نے صبح مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ آج نہیں آئے گی، ہاں بارات اور ولیمے پر آنے کا وعدہ کیا تھا، چلو میں ولید بھائی سے پوچھتی ہوں، وہ کہہ کر اٹھی۔ تم اس ہولیے میں اب باہر جاؤ گی؟ باہر احسن بھائی اور باقی لوگ بھی ہوں گے، نہ جانے وہ خود کہاں ہوں، تم خود کال کر کے پوچھ لو، انا نے کہا تو وہ رک گئی۔ اوکے یہ ٹھیک ہے، میں کال کر لیتی ہوں۔ وہ فوراً متفق ہو گئی تھی۔ روشنی نے کال ملائی۔ ہاں ولید بھائی، مجھے کنفرم کرنا تھا کہ آج کے فنکشن میں مصطفیٰ بھائی آ رہے ہیں نا؟ روشنی نے کال ملتے ہی پوچھا۔ کال تو میں اسے بار بار کر رہا ہوں، وہ اصل میں کسی کام سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا، وعدہ تو اس نے کیا ہے کہ اگر وقت پر پہنچ گیا تو ضرور آئے گا، ولید نے بتایا تھا۔ کہا تو تھا کہ ساری فیملی کو لے کر آئے، اسپیشلی شیوار بھابھی کو، ولید نے بتایا۔ کیوں خیریت؟ وہ مزید پوچھ رہا تھا۔ نہیں بس یہ انا شیوار کی وجہ سے پریشان ہو رہی تھی اور شیوار اس کی کال بھی پک نہیں کر رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ آپ سے ہی پوچھ لوں۔ کیوں انا کیوں پریشان ہو رہی تھی؟ ولید نے پوچھا۔ شیوار آج آنے کے لیے معذرت کر چکی تھی نا، تو اس لیے۔ خیر میں نے مصطفیٰ کو خاصے اصرار سے کہا تھا کہ شیوار کو ساتھ ضرور لے کر آئے، اب دیکھو کیا کرتے ہیں وہ دونوں، ولید نے کہا۔ آپ نے مصطفیٰ بھائی کو یہ بھی بتایا کہ آج آپ کی منگنی کی رسم بھی ہوگی؟ انا روشنی کو دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر سرخی پھیلی۔ ابھی نہیں، بس موقع ہی نہیں ملا، مجھے یہ تھا کہ وہ جب آئے گا تو اسے یہاں آ کر خود ہی پتہ چل جائے گا۔ روشنی کا جی چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے، پتہ نہیں کیا بنے گا اب دونوں کا۔ ادھر ان محترمہ نے شیوار سے کچھ بھی ذکر نہیں کیا، ورنہ شیوار تو ضرور آتی، مصطفیٰ بھائی تو ضرور ناراض ہوں گے، اب ان کو خود ہی بھگتیے گا، اس نے کہا اور ساتھ ہی کال بند کر دی۔ بیوٹیشن سامان سمیٹ چکی تھی، باہر ابھی مہمان آنا شروع ہو گئے تھے، وہ دونوں انا والے کمرے میں تھی۔ تم ایک بار پھر شیوار کو کال کر کے دیکھو، روشنی نے کال بند کر کے مشورہ دیا تو وہ سر ہلا کر اپنے موبائل سے شیوار کا نمبر ملانے لگی۔ کال جا رہی تھی مگر شیوار پک نہیں کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کدھر ہے یہ لڑکی، انا کا کوفت سے برا حال ہوا۔ ولی بھائی کہہ تو رہے تھے کہ مصطفیٰ بھائی کو تاکید کی تھی کہ وہ شیوار کو ساتھ لائیں، اب دیکھو کیا کرتے ہیں، روشنی نے کہا۔ اب ایک دفعہ یہ لڑکی میرے ہاتھ لگ جائے پھر اسے اچھی طرح دیکھتی ہوں۔ وہ نماز پڑھ کر اٹھی تو بھابھی تیار ہو کر اس کے کمرے میں ہی چلی آئیں۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ بھابھی اسے اس حلیے میں دیکھ کر چونکی۔ بھابھی پلیز آپ مصطفیٰ کو کسی طرح قائل کر لیں، آج میرا جانے کا قطعی موڈ نہیں ہو رہا، بارات والے دن ضرور چلوں گی، جائے نماز طے کر کے رکھتے اس نے کہا تو بھابھی نے گھورا۔ تمہیں اندازہ ہے مصطفیٰ آؤٹ آف سٹی تھا، میں اس فنکشن کے لیے وہ سارے کام ادھورے چھوڑ کر پہنچا ہے اور تم ہو کے انکار کر رہی ہو، پھر اسے غصہ آئے گا اور بات بڑھے گی۔ وہ جان بوجھ کر بات بڑھانا چاہ رہے ہیں، ورنہ میں نے تو صاف انکار کر دیا ہے اور انا سے بھی ایکسکیوز کر چکی ہوں۔ اس نے بیچارگی سے کہا، نہیں میں تمہارے کپڑے نکالتی ہوں، تم فٹافٹ تیار ہو جاؤ۔ بھابھی اسے گھور کر الماری کی طرف بڑھی تھی، شیوار نے بیچارگی سے انہیں دیکھا۔
یہ لباس کیسا رہے گا؟ انہوں نے بلیک لباس جس پر نفیس سا کلر کی صورت میں نگینوں کا کام ہوا تھا نکالا۔ یہ نکاح کے جوڑوں میں سے ایک تھا، اس کے سامنے کیا تو اس نے نروٹھے پن سے انہیں دیکھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ کہہ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلی تو بھابھی کمرے میں نہیں تھی۔ وہ آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی بالوں کی چٹیاں کھول کر ان کو آگے ڈال کر وہ ان میں برش پھیرنے لگی۔ اتنے لمبے گھنے بالوں سے کوفت ہونے لگی۔ اف یہ بال! بھابھی میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ان کو کٹوا دوں۔ دروازہ کھلا تھا، اس کا خیال تھا کہ بھابھی ہوں گی۔ اس نے پلٹے بغیر ہی کہا، آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ مصطفیٰ کی آواز پر وہ فوراً پلٹی۔ مصطفیٰ سفید کلف لگی شلوار قمیص میں بے حد نمایاں لگ رہا تھا۔ وہ بہت کم شلوار قمیص استعمال کرتا تھا، اس وقت بہت جچ رہا تھا۔ دروازے کے پاس کھڑا پوچھ رہا تھا، میرا جانا اب اتنا بھی ضروری نہیں تھا؟ مصطفیٰ کو دیکھ کر اسے پھر غصہ آنے لگا۔ ایک کندھے پر دوپٹہ جھول رہا تھا اور دوسرے پر بال بکھرے ہوئے تھے جسے وہ نبرد آزماتی۔ اوپر سے مصطفیٰ کی آمد۔ بحث کا وقت نکل چکا ہے، اس کے تیکھے انداز پر مصطفیٰ نے ٹوکا تو اس نے سر جھٹک کر برش ٹیبل پر پٹکا اور دوپٹہ سر پر ڈالتے آئینے کے سامنے سے ہٹی۔ نہ جانے بھابھی کہاں چلی گئی تھی اور کپڑے بھی کدھر تھے۔ اس نے بستر پر دیکھا اور پھر مصطفیٰ کو نظر انداز کرتے ہوئے الماری کھول کر دیکھنے لگی۔ وہاں بھی وہ بلیک سوٹ نہیں تھا اور ہینگ شدہ لباس سبھی سادہ تھے جو وہ کالج پہن کر جاتی تھی، جبکہ تقریب کے حوالے سے کوئی بھی لباس استری شدہ نہیں تھا۔ اب کتنا وقت لینا ہے محترمہ آپ نے؟ اس نے پلٹ کر مصطفیٰ کو دیکھا، وہ سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ کو جلدی ہے تو آپ بھابھی کو لے کر چلے جائیں۔ الماری کا پٹ بند کرتے اس نے غصے سے کہا تو مصطفیٰ نے اسے گھورا۔ اگر ولید کا اصرار نہ ہوتا تو یقیناً میں ایسا ہی کرتا۔ آپ، اس نے کچھ کہنا چاہا کہ ٹیبل پر رکھے موبائل کی وائبریشن نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ مصطفیٰ پر غصیدی نگاہ ڈالتے موبائل کی طرف بڑھی۔ انا کی کال تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے کال ریسیو کی۔ وعلیکم السلام، کہاں ہو؟ انا نے چھوٹتے ہی پوچھا تھا۔ میں گھر پر ہی ہوں، کیوں خیریت؟ اس نے بات کرتے مصطفیٰ کو بھی دیکھا، وہ اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ نظر پھیر گئی۔ میں 3 بجے سے لے کر اب تک اتنی کالز کر چکی ہوں، کم از کم انسان کالز ہی ریسیو کرتا ہے۔ دوسری طرف انا بھی کافی گرم تھی، وہ مسکرائی۔ ایم سوری، میں موبائل وائبریشن پر لگا کر سو گئی تھی، کچھ دیر قبل اٹھی تھی۔ تم بتاؤ کالز کیوں کر رہی تھی؟ تم کب آ رہی ہو؟ مجھے تمہیں بہت ضروری بات بتانی ہے۔ دوسری طرف انا نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا، کیا بات کہنی ہے؟ فون پر نہیں ہو سکتی، بس تم آ جاؤ نا۔ انا نے اصرار کیا۔ مگر میرا موڈ نہیں بن رہا آنے کو۔ اس نے کہا، دیکھو اگر تم نہ آئی تو میں سنجیدگی کے ساتھ تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ انا نے دھمکی دی۔ انا پلیز، میں بارات والی دن آ جاؤں گی نا۔ اس نے پھر کہا، اور تم نے جو بات بھی کہنی ہے تم فون پر کر لو۔ اس نے مزید کہا، تبھی مصطفیٰ نے قریب آ کر اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ اف، کیا بدتمیزی ہے! وہ مصطفیٰ کی اس حرکت پر ایک دم غصے سے بولی تھی، جبکہ مصطفیٰ اسے نظر انداز کرتے موبائل کان سے لگا چکا تھا۔ السلام علیکم، مصطفیٰ نے کہا۔ شیوار اسے گھورنے لگی۔ وعلیکم السلام، آپ؟ انا سمجھ نہیں پائی تھی کہ کون مخاطب ہے۔ مصطفیٰ بات کر رہا ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں آ رہا ہوں اور شیوار میرے ساتھ ہی ہوں گی۔ مصطفیٰ نے تسلی دی تو انا ریلیکس ہو گئی۔ مگر وہ تو صاف انکار کر چکی ہے نا۔ اسے ساتھ لانا میرا مسئلہ ہے، پریشان نہ ہوں، مصطفیٰ نے کہا تو انا ایک دم مطمئن ہو گئی، جبکہ شیوار مصطفیٰ کو گھور رہی تھی۔ مصطفیٰ نے اس سے 1-2 اور بات کر کے کال بند کی، جبکہ وہ پھٹ پڑی۔ یہ کیا طریقہ تھا؟ وہ خونخوار تیور لیے متوجہ تھی۔ اگر آپ احمق ہیں تو آپ کی طرح میری عقل گھاس چننے نہیں گئی۔ بحث سے کچھ حاصل وصول نہیں ہوگا۔ آپ ہمارے ساتھ چل رہی ہیں، یہ فائنل بات ہے۔ اب بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ تیار ہونے کی زحمت گوارا کر لیں، مصطفیٰ نے ازحد سرد لہجے میں کہا۔ آپ؟ شیوار نے کچھ کہنے کو لب وا کیے کہ بھابھی کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر چپ ہو گئی۔ ان کے ہاتھ میں سیاہ لباس تھا۔ یہ لو شیوار، کپڑے میں پریس کر کے لائی ہوں، اور تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ اسے دیکھ کر انہوں نے کہا، پلیز لائبہ بھابھی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں کہ میں انتظار کروں۔ آپ دونوں ذرا جلدی ریڈی ہو کر باہر آئیں، میں لاؤنج میں بیٹھا انتظار کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ بھابھی کو کہہ کر نکل گیا اور شیوار کو نہ چاہتے ہوئے بھی تیار ہونا پڑا تھا۔ اس نے بھابھی کو دیکھا، وہ ہنس دی۔ اس طرح ظالم نظروں سے دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جانا تو تمہیں ہر حال میں ہے کہ یہ مصطفیٰ کا حکم ہے، اگر خوشی سے نہیں تو زبردستی ہی وہ لے کر ہی جائے گا۔ بس اب مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ غصے سے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی۔ بھابھی ایک دم ہنس دی، پاگل لڑکی۔ عشاء کا وقت ہو رہا تھا، کافی مہمان آ چکے تھے، ہر طرف شور ہنگامہ، روشنی، اور وہ دونوں انا والے کمرے میں تھیں۔ ارد گرد لڑکیاں موجود تھیں۔ انا شدت سے شیوار کی منتظر تھی کہ مصطفیٰ نے وعدہ کیا تھا وہ اسے لے کر آئے گا، مگر ابھی تک کوئی بھی نہیں پہنچا تھا۔ روشنی، پتا تو کرو کہ باہر کون کون آیا ہے۔ وہ جو ولید کے ساتھ متوقع رشتے کو لے کر خاصی کنفیوز تھی، اب شیوار کو نہ پا کر روشنی سے کہا، جو بڑے اعتماد سے ایک لڑکی سے محو گفتگو تھی، پھر مجھے کیا پتا کہ کون کون تم لوگوں کا جاننے والا ہے۔ ایسا کرو کہ کھڑکی کے پاس جا کر خود دیکھ لو۔
وہاں سے تو لان کا سارا منظر واضح دکھائی دے جاتا ہے۔ روشنی نے کہا تو وہ سر ہلا کر کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ لان میں اسٹیج بنا ہوا تھا، ارد گرد ٹیبلز لگائی ہوئی تھیں، اور جو مہمان آ چکے تھے وہ ٹیبلز کے گرد موجود کرسیوں پر براجمان تھے۔ ماما، پاپا، ماموں اور احسن بھائی سبھی کسی نہ کسی کے پاس بیٹھے دکھائی دیے تو اس کی نگاہ بے چین ہو کر ولید کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ اسے آج سارا دن ایک بار بھی نظر نہیں آیا تھا اور کل بھی نہیں دیکھا تھا، نہ جانے کہاں تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا اور پھر اس کی نگاہ مایوس ہو کر پلٹ آئی۔ وہ کھڑکی کے پاس سے ہٹنے والی تھی کہ کھلے گیٹ سے مصطفیٰ کو داخل ہوتے دیکھ کر چونکی۔ مصطفیٰ کے ساتھ دو خواتین تھیں، دونوں کے چہرے چادروں میں چھپے ہوئے تھے، یقیناً ان میں سے ایک شیوار تھی۔ انا کا دل ایک دم خوشی سے بے قابو ہونے لگا، شیوار ان کے ہاں پہلی بار آئی تھی۔ روشنی شیوار آ گئی اور مصطفیٰ بھائی بھی، وہ جلدی سے کہہ کر باہر نکلی تھی۔ اپنے فراک کو سنبھالتے وہ تیزی سے راہداری عبور کرتے باہر کی طرف بھاگی۔ پاؤں میں سینڈل تھی، اس کا توازن ایک دو بار انبیلنس ہوا تھا، مگر شیوار کی آمد کی ایسی خوشی تھی کہ وہ بغیر سوچے سمجھے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ لان کی طرف جاتی یہ 4-5 سیڑھیاں عبور کرنا تھیں۔ دوسری طرف ولید کو بھی کسی نے مصطفیٰ کی آمد کی اطلاع دے دی تھی، وہ بھی اسی طرف آ رہا تھا۔ دونوں کا تصادم سیڑھیوں پر ہوا۔ انا بری طرح لان کے فرش پر گری۔ اف! ہاتھ اور پاؤں بری طرح رگڑے گئے تو اس نے ایک دم سنبھل کر مقابل کو دیکھا۔ ٹھیک ہو؟ ولید بڑے سکون سے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ انا کی جان جل کر راکھ ہو گئی۔ کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ سیڑھیاں پھلانگتے اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ انا اپنے ہاتھوں پر وزن ڈالتے فراک سنبھالتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، ٹھیک ہوں، ہاتھوں پر لگی مٹی جھاڑتے اس نے کہا۔ ولید نے اسے دیکھا، پنک فراک میں وہ حد سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ ہاتھوں کو جھاڑ کر وہ لباس پر لگی مٹی جھاڑنے لگ گئی۔ کہاں غائب تھی تم؟ کل سے نظر ہی نہیں آ رہی تھی، ولید نے پوچھا تو اس نے ولید کو دیکھا۔ وہ بغور اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم کنفیوز ہوئی۔ گھر میں ہی تھی، مگر لگ تو نہیں رہا تھا۔ ولید نے قدرے فاصلے پر بیٹھے لوگوں پر ایک نظر ڈال کر اسے بھی دیکھا۔ خوبصورت لباس اور ہلکے پھلکے میک اپ نے اس کا روپ بھی بدل ڈالا تھا۔ آپ بھی تو کل سے غائب تھے، انا نے تیزی سے کہا اور پھر زبان دان تلے دبا لی۔ شیوار اور مصطفیٰ بھائی آ گئے ہیں، وہ تیزی سے کہہ کر وہاں سے بھاگی تھی۔ مصطفیٰ بھائی احسن بھائی پاپا اور ماما سے مل چکے تھے، سیاہ ماموں بھی ان کے پاس تھے۔ دونوں خواتین ابھی تک چادر کے پلوں میں چہرہ چھپائے ہوئے تھیں۔ السلام علیکم۔ وہ فوراً شیوار کی طرف بڑی۔ شیوار کی ہائٹ اور قد سے ہی اس نے اسے پہچان لیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ وہ فوراً شیوار کے گلے لگی تھی۔ بڑی بے وفا اور بے مروت لڑکی ہو تم، اگر تم آج نہ آتی تو میں سچی تم سے ناراض ہو جاتی اور پھر کبھی کلام نہ کرتی۔ اس کے گلے لگ کر اس نے کہا۔ اب آ تو گئی ہوں۔ شیوار جس کا موڈ اس طرح زبردستی لائے جانے پر بری طرح خفا تھا، اس نے کہا تو انا نے اسے گھورا۔ بڑا احسان کیا تم نے۔ وہ اس سے علیحدہ ہو کر لائبہ بھابھی سے گلے ملنے لگ گئی۔ اور آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں مصطفیٰ بھائی؟ ولید بھی وہاں آ چکا تھا، وہ بھی مصطفیٰ سے بغل گیر ہوا۔ لائبہ اور شیوار سے ملنے کے بعد انا نے مصطفیٰ کو مخاطب کیا۔ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں؟ مصطفیٰ نے بھی پوچھا تو وہ مسکرا کر سر ہلا گئی۔ انا تم مہمانوں کو اندر لے جاؤ، بچیاں یہاں ایزی فیل نہیں کریں گی، ماما نے دونوں کو اسی طرح چادر کے پلوں میں چہرہ چھپائے دیکھ کر کہا۔ جی ماما۔ وہ ان دونوں کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ روشنی بھی دونوں سے گلے ملی تھی۔ اندر آ کر دونوں نے چادریں اتار دی تھیں۔ شیوار بلیک لباس میں بہت ہی پیاری لگ رہی تھی، اس کے لمبے گھنے بال اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ ہلکے پھلکے میک اپ اور جیولری میں وہ کمرے میں موجود تمام خواتین میں نمایاں لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، انا نے کہا تو وہ جھینپ گئی۔ تم خود بھی تو بہت پیاری لگ رہی ہو، آج پہچانی ہی نہیں جا رہی کہ یہ تم ہو۔ شیوار نے اس کی توجہ خود سے ہٹانا چاہی۔ روشنی ہنس دی۔ یہ اس لیے پیاری لگ رہی ہے کہ آج محترمہ کے لیے بہت ہی اسپیشل دن ہے، روشنی نے شرارت سے کہا تو وہ جھینپ گئی۔ اس کے بھائی کی شادی کا فنکشن ہے، چھوٹی موٹی بات تھوڑی ہے، لائبہ بھابھی نے بھی کہا تو وہ مسکرات۔ آپ لوگ بیٹھیں، ذرا میں کسی کو کھانے پینے کو لانے کو کہتی ہوں۔ وہ روشنی کی شرارت سے بچنے کے لیے فوراً کمرے سے نکلی تھی۔ کچن میں آئی تو وہاں ملازمہ کو کولڈ ڈرنک نکالنے کا کہا۔ خود ریفریشمنٹ کے لیے کیبنٹ سے بسکٹ، نمکو، چپس وغیرہ نکال کر ٹرے تیار کرنے لگی۔ یہ باہر لے جاؤ، وہاں ولی کے دوست ہوں گے، ماما کو دینا، وہ ان کو سرو کر دیں گی۔ ایک ٹرے تیار کر کے کولڈ ڈرنک کے لوازمات کے ساتھ ملازمہ کو دے کر باہر بھیجا۔ باقی ٹرے تیار کر کے وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ شیوار روشنی اور دیگر لڑکیوں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، اسے دیکھ کر مسکرائی۔ روشنی بتا رہی تھی کہ آج کے فنکشن میں ولید بھائی کی بھی منگنی ہو رہی ہے۔ اس نے ٹرے جیسے ہی ان لوگوں کے سامنے رکھی اس نے پوچھا، وہ پھر کنفیوز ہو گئی۔ مگر کس کے ساتھ ہو رہی ہے ابھی یہ نہیں بتایا، لائبہ بھابھی نے بھی کہا تو اس نے روشنی کو دیکھا، وہ شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ روشنی کہہ رہی تھی کہ انا آ کر بتاتی ہے، لڑکی تمہاری جاننے والی ہے کوئی، شیوار نے بھی کہا تو اس نے روشنی کو گھورا، وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ مجھے نہیں پتا کس سے ہو رہی ہے، یہ ان لوگوں کی ہی کوئی جاننے والی ہے، مجھے تو خاک علم نہیں، اس نے بھی کہا تو روشنی کی ہنسی بے اختیار ہوئی۔ مہندی کی دلہن ہو، اس طرح منہ پھاڑ کر ہنستے ہوئے شرم تو نہیں آ رہی؟
میں جس ماحول سے آئی ہوں وہاں شرم کھول کر پی لی جاتی ہے، روشنی نے بھی چڑھایا۔ اچھا بتایا نہیں کون ہے وہ لڑکی؟ شیوار نے کولڈ ڈرنک کی سپ لیتے پھر پوچھا تھا۔ مجھے نہیں پتا، تھوڑی دیر بعد فنکشن ہوگا تو خود ہی تم لوگوں کو علم ہو جائے گا۔ کمبائن فنکشن ہوگا؟ لائبہ بھابھی نے بھی پوچھا۔ پتا نہیں، یہ کیا بات ہوئی، لڑکی کا ہی علم نہیں تمہیں؟ روشنی کہہ رہی تھی کہ تمہاری کوئی جاننے والی ہے جسے میں بھی جانتی ہوں۔ کون ہے وہ لڑکی یار، بتاؤ تو صحیح۔ روشنی پھر کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ چلو شیوار، کچھ دیر کے لیے انتظار کر لو، جب فنکشن ہوگا تو خود ہی علم ہو جائے گا۔ انا بیچاری کو تو خود نہیں پتا۔ روشنی نے بات پلٹ دی تھی۔ انا اپنی انگلیاں مسلنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شیوار کو کس طرح بتائے۔ 9 بجے کے قریب ماما انا کے کمرے میں چلی آئیں۔ کمرے میں وہ چاروں ہی تھیں، جبکہ باقی سبھی باہر لان میں جا چکی تھیں۔ ماما، یہ شیوار ہے اور یہ مصطفیٰ بھائی کی بھابھی، لائبہ بھابھی۔ ماما ان لوگوں کو دیکھ کر رک گئی تھی تو انا نے مسکرا کر بتایا۔ کیسی ہیں آنٹی آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا، شیوار نے کھڑے ہو کر کہا تو وہ مسکرا دی۔ باہر دونوں چہروں پر نقاب تھے، اصل تعارف تو اب ہو رہا تھا۔ انا گھر میں ہر وقت تمہارا ہی ذکر کرتی رہتی ہے، ماما نے اسے بے اختیار ساتھ لگاتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دی۔ مصطفیٰ تو امریکہ میں زیادہ تر ہمارے گھر ہی رہتا تھا، بالکل ولید اور احسن کی طرح، ہمیں پیارا تھا۔ جب انا اور روشنی نے آ کر بتایا کہ مصطفیٰ کی دلہن انا کی دوست ہے تو یقین مانو بہت خوشی ہوئی۔ بہت خواہش تھی تم سے ملنے کی، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہو تم تو۔ صبوحی بیگم تو فوراً اس پر فدا ہوئی تھی۔ یہ محترمہ آ جانے پر راضی کب تھی؟ وہ تو مصطفیٰ اور میں زبردستی لائے ہیں، لائبہ بھابھی نے کہا تو شیوار شرمندہ ہو گئی۔ کیوں بیٹا، ہمارے گھر آنا اچھا نہیں لگ رہا تھا آپ کو؟ صبوحی بیگم نے پوچھا، لہجے میں مسکراہٹ تھی۔ نہیں، بس ویسے ہی۔ وہ اچھی خاصی شرمندہ ہو گئی تھی۔ اب ان لوگوں کو کیا بتاتی کہ وہ محض مصطفیٰ کی ضد میں آنے سے انکار کر رہی تھی۔ باہر سبھی مہمان آ چکے ہیں، میرا خیال ہے کہ پہلے منگنی کی رسم کر لیں، پھر کھانا وغیرہ کھلا کر مہندی کی رسم ہو جائے گی۔ ماما نے پروگرام بتایا تو انا کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ وہ اب تک بڑے اعتماد کے ساتھ سب کچھ فیس کر رہی تھی، مگر اب ایک دم ولید کے حوالے سے اتنے لوگوں کو فیس کرنا، وہ کنفیوز ہونے لگی۔ نہ جانے ولید کا ری ایکشن کیا ہو۔ اس کی سوچ بھٹکی۔ اب تو وہ یہ بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ وہ اس کے جذبات و احساسات سے بے خبر ہوگا۔ بیٹا، آپ لوگ ہمارے ساتھ چلو گی باہر لان میں؟ ماما نے لائبہ اور شیوار سے پوچھا۔ وہ جس طرح چہرہ چھپائے ہوئے یہاں آئی تھی تو ماما نے یہی سمجھا کہ یہ کمبائن فنکشن اٹینڈ نہیں کریں گی۔ ہم آپ کے ساتھ ہی چلتے ہیں، بھابھی نے کہا۔ دونوں نے اپنی چادریں پھر سے اوڑھ لیں۔ انا، تم تیار ہو نا؟ ماما نے اب کی انا کو دیکھا۔ وہ پنک فراک میں بالکل تیار تھی اور بہت پیاری بھی لگ رہی تھی۔ وہ کنفیوز ہو گئی تو ماما نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومی۔ شیوار نے چونک کر انا کا ری ایکشن دیکھا۔ ولید کی منگنی ہو رہی ہے، روشنی نے بتایا تھا، کس کے ساتھ یہ نہیں بتایا تھا۔ روشنی نے کہا تھا انا اس لڑکی کو جانتی ہے، اور وہ بھی۔ تو کیا ولید کی منگنی انا کے ساتھ ہو رہی تھی؟ اس کے ذہن میں جھماکہ ہوا۔ روشنی، اس کا دوپٹہ درست کرو، میں لڑکیوں کو بھیجتی ہوں، ان کے ساتھ اسے باہر لے آؤ، ماما کہہ کر باہر نکل گئی تھی۔ انا، مجھے صاف صاف بتاؤ کہ کیا بات ہے، ولید بھائی کی منگنی تم سے ہو رہی ہے کیا؟ شیوار نے فوراً پوچھا تھا۔ روشنی ہنس دی۔ انا کا چہرہ مزید سرخ ہوا۔ یہ سب کیسے ہوا اور کب؟ تم نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ وہ اس پر گرم ہوئی۔ اس پر ناراض ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، اس بیچاری کو تو خود علم نہیں تھا، بلکہ کالی بڑوں کے اس اچانک فیصلے کا علم ہوا تھا، اور آج سہ پہر میں یہ خبر ملی کہ اس کی منگنی بھی ساتھ ہو رہی ہے۔ روشنی نے مزے سے بتایا۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ تمہیں پہلے سے علم نہ ہو، شیوار بے یقین تھی۔ ماما نے مجھے کل بتایا تھا آج کے فنکشن کا، میں آج سارا دن تمہیں کالز کرتی رہی مگر تم سے بات ہی نہ ہو سکی۔ انا نے بھی وضاحت دینا چاہی۔ اور میں ادھر آ چکی ہوں تب بھی تم نے نہیں بتایا، اس نے خودکی سے کہا۔ پتا تو تمہیں چل ہی جانا تھا، اسی لیے تو ولی نے مصطفیٰ بھائی کو بار بار کالز کر کے تمہیں بھی ساتھ آنے کی تاکید کی تھی، روشنی نے بھی کہا تو شیوار نے گہرا سانس لیا۔ تبھی باہر سے لڑکیاں آ گئی تھی۔ روشنی نے انا کا دوپٹہ درست کرتے ہلکا سا گھونگھٹ بھی نکال دیا تھا۔ آپ دونوں ہمارے ساتھ ہی آئیں، روشنی نے انا کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ دونوں ان کے ساتھ ہی باہر آئی تھی۔ لان روشنیوں میں نہایا بقائے نور بنا ہوا تھا۔ روشنی انا کو اسٹیج پر بٹھا کر پلٹنے لگی تو انا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ساتھ ہی ولید بیٹھا ہوا تھا۔ تم میرے پاس ہی بیٹھو یا شیوار کو بھیجو، میں نے اکیلے نہیں بیٹھنا۔ ہلکے سے گھونگھٹ میں بھی وہ اتنے لوگوں کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی۔ بس اب چپ کر کے بیٹھو، کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن انا نے پھر بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ مجبوراً روشنی اس کے پاس ہی ٹک گئی۔ ولید بڑے اعتماد سے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ ساتھ والے صوفے پر مصطفیٰ تھا۔ دونوں گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی بات بھی کر رہے تھے۔ ولید مصطفیٰ کو سب بتا چکا تھا، حیران تو وہ بھی ہوا تھا، مگر اس نے نہ بتانے پر کوئی سوال نہیں کیا تھا، بلکہ اس ہونے والے فنکشن پر بہت خوش ہو کر مبارکباد دی تھی۔ میں ذرا اپنے گھر والوں کو دیکھ لوں، تم فنکشن انجوائے کرو۔ مصطفیٰ ولید کے کندھے کو تھپتھپا کر وہاں سے اٹھ گیا۔
اب صوفوں پر صبوحی بیگم، وقار احمد اور ضیاء صاحب آ بیٹھے، جبکہ احسن ولید کی پشت پر کھڑا تھا۔ چلیں بھائی، پہلے آپ بسم اللہ کریں، صبوحی بیگم نے کہا تو انہوں نے مسکرا کر ہلکا سا جھک کر گھونگھٹ میں سے انا کا چہرہ دیکھا۔ انگوٹھی ولید خود پہنائے گا، چلو پکڑو ولید یہ انگوٹھی۔ بابا نے مسکرا کر اپنی جیب سے یہ انگوٹھی نکال کر ولید کی طرف بڑھائی۔ ولید نے مسکرا کر انگوٹھی تھام لی، اس کا چہرہ بڑا مطمئن اور پرسکون تھا۔ چلو پہناؤ اب۔ ضیاء صاحب نے خود ہی انا کا ہاتھ پکڑ کر ولید کی طرف کیا۔ ولید نے ایک ہاتھ سے انا کا ہاتھ تھام کر دوسرے ہاتھ سے انگوٹھی پہنا دی۔ انا کے ہاتھ میں ایک واضح کپکپاہٹ تھی، انگوٹھی پہنائے جاتے ہی اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ ولید کو انگوٹھی وقار صاحب نے خود پہنائی تھی۔ انگوٹھی پہنانے کے بعد منہ میٹھا کروانے کی رسم ہوئی۔ روشنی بھی سٹیج پر آ گئی تھی، بڑے منہ میٹھا کروا کر اتر گئے تھے، اب باقی لوگوں کی باری تھی۔ مجھے اب یہاں سے جانا ہے، اس نے پاس آ کر بیٹھنے والی روشنی سے کہا، مگر ابھی تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ابھی تو ولی بھائی کو بھی تنگ کرنا ہے، ان سے نیک لینا ہے۔ روشنی نے کہا، شیوار کی طرح اسے کہو مجھے یہاں سے لے جائے، تم جو مرضی لیتی رہنا اپنے بھائی سے۔ اس نے پھر آہستگی سے کہا، تم کیا پٹیاں پڑھا رہی ہو اسے؟ ولید نے فوراً دونوں کا بولنا نوٹ کیا، بڑے تو تھے نہیں، جو چپ رہتا فوراً متوجہ ہوا۔ کاش میں پڑھا سکتی، اس نے ولید کو گھورا تھا۔ شیوار کو میں نے کہا تھا اوپر آنے کو، مگر وہ دونوں معذرت کر گئیں، ادھر ہی ایک ٹیبل پر بٹھا کر آئی ہوں میں۔ روشنی نے بتایا تو اسے قدر اطمینان ہوا، وہ ان لوگوں کے ہاں ایک فنکشن اٹینڈ کر کے آ چکی تھی، جانتی تھی کہ کس قدر فرق ہے ان دونوں کے گھریلو ماحول میں، شاید شیوار اسی لیے آنے سے انکار کر رہی تھی۔ آپ میرا نیک نکالیں جلدی سے، پھر کھانا وغیرہ شروع ہو جائے گا۔ روشنی نے دونوں کا منہ میٹھا کروا کر ولید سے کہا، نیک تو لوگ شادی وغیرہ پر لیتے ہیں، تم منگنی پر ہی مانگ رہی ہو۔ ولید نے مسکرا کر کہا، آپ کی اکلوتی بہن ہوں، نیک لیے بغیر تو میں یہاں سے ہلوں گی بھی نہیں۔ روشنی نے کہا تو ولید کے دوسری طرف احسن آ بیٹھا۔ دے دو یار، تم نے کون سا روز روز منگنی کروانی ہے، احسن نے کہا تھا۔ دلہا صاحب تو ابھی سے ہی دلہن کی طرف داریوں میں لگ گئے ہیں، اسٹیج سے قدرے فاصلے پر موجود ایک لڑکی نے کہا تو احسن شیم کیا، اچھا جلدی کرے نا، روشنی نے پھر کہا تو ولید نے جیب سے والٹ نکال کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ ہائے یہ پورا والٹ، اس نے حیرت سے والٹ کو دیکھا۔ بالکل، ولید نے مسکرا کر کہا، پہلے تسلی کر لو کہ کہیں اندر سے خالی تو نہیں، احسن نے شرارت سے کہا تو روشنی نے اسے گھور کر والٹ کے اندر جھانکا جو اچھا خاصا بھرا ہوا تھا۔ خیر تو ہے نا؟ روشنی نے ولید کو دیکھا، اس نے والٹ نے مٹھی میں دباتے کہا تو ولید مسکرا دیا۔ تمہیں کیا لگتا تھا؟ ولید نے ایک نظر قدرے فاصلے پر بیٹھی انا کو دیکھا جس کا گھونگھٹ برقرار تھا۔ بہت خوش اور مطمئن لگ رہی ہیں، وہ مسکرا کر کہتی کھڑی ہو گئی تھی۔ چلیں انا اب ہم چلتے ہیں، انا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ لے جاؤ نا، چہرہ تو دیکھنے کی کوئی فرمائش نہیں نا؟ روشنی نے شرارت سے پوچھا۔ 1000 بار دیکھا ہوا ہے یہ چہرہ، اب دیکھ کر کیا کرنا ہے میں نے؟ ولید نے کہا تو انا ایک دم ساکت ہوئی۔ کیا ولید مذاق کر رہا تھا یا سنجیدہ تھا؟ وہ الجھ گئی۔ ہاں جانتی ہوں میں اچھی طرح، اس حوالے سے تو بعد میں بات کروں گی آپ سے۔ وہ انا کا ہاتھ تھامے اسٹیج سے اتر آئی تھی۔ شیوار اور لائبہ بیٹھی ہوئی تھی، ان کے ساتھ ایک دو اور خواتین بھی تھی۔ روشنی انا کو لے کر ادھر آ گئی۔ انا شیوار کے ساتھ والی کرسی پر ٹک گئی تھی۔ توبہ، گھونگھٹ پیچھے کرتے اس نے کہا تو شیوار مسکرا دی۔ کتنا مشکل کام تھا یہ سب فیس کرنا، اس نے اپنے چہرے کو تھپتھپاتے کہا۔ تم اوپر نہیں آئی، عین موقع پر روشنی بھی چلی گئی، میں اتنی کنفیوز ہو رہی تھی، وہ اب بھی کنفیوز تھی۔ تم لوگوں کا فیملی فنکشن تھا، مجھے ادھر آنا کچھ اچھا نہیں لگا، روشنی نے کہا بھی تھا مگر میں نے خود ہی انکار کر دیا۔ اپنی رنگ تو دکھاؤ کیسی ہے، شیوار نے کہا تو انا نے اس کے سامنے ہاتھ کر دیا۔ بھابھی اور شیوار دونوں نے رنگ دیکھی تھی۔ ولید بھائی بہت ہی زیادہ ہینڈسم لگ رہے ہیں، شیوار نے اسٹیج پر پورے اعتماد کے ساتھ بیٹھے ولید کو دیکھتے ہوئے کہا تو انا نے بھی اسی طرف دیکھا۔ ولید احسن اور جنید اور دیگر لڑکوں کے ہمراہ کافی مطمئن، خوشباش اور پورے اعتماد لگ رہا تھا۔ تو کیا ولید اس رشتے سے خوش ہے؟ اس کے دل کے اندر سوال اٹھنے لگے۔ مصطفیٰ بھائی نظر نہیں آ رہے، روشنی نے پوچھا تو انا چونکی۔ اس نے ولید سے نظر ہٹا کر شیوار کو دیکھا۔ وہ ابھی ادھر ہی تھے، پھر ان خواتین کے آ کر بیٹھنے پر اٹھ کر چلے گئے، بھابھی نہیں بتایا تھا۔ تم خوش ہو انا؟ انا اپنے ہاتھ کی انگلی میں پہنی انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی جب شیوار نے آہستگی سے اس کی طرف جھکتے پوچھا، تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے شیوار کو دیکھا۔ مجھے تم کو پریشان، الجھی اور کنفیوز لگ رہی ہو، شاید اس لیے کہ یہ فیصلہ بہت اچانک ہوا ہے اور میں ابھی تک اس سلسلے میں بے یقینی کا شکار ہوں۔ ماما نے کل مجھے بتایا تھا اور آج فیصلہ مانگا تھا، اور میں کل تک اتنی بے خبر تھی کہ اب یقین کرنا مشکل لگ رہا ہے۔ مجھے تو تم دونوں کا کپل بہت پسند آیا، انشاءاللہ آئندہ بھی سب بہتر ہی ہوگا۔ میری دعا ہے کہ ولید بھائی تمہارے لیے لکی ثابت ہوں۔ شیوار نے پورے دل سے دعا دی تھی۔ آمین، انا نے کہتے بھی اسٹیج کی طرف دیکھا تھا جہاں مصطفیٰ بھی اب موجود تھا، اور اب
تینوں نہ جانے کس بات پر کھلکھلا کر ہنس رہے تھے۔ ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 45 صفحہ نمبر 429 پر اختتام پذیر ہوا۔ بقیہ ناول کا حصہ آپ پارٹ 46 پہ سماعت فرمائیں۔